جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر عاشورہ محرم کے مہینہ گزر گیا اور عاشورے کا دن آیا اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یوزول اتنے تو کوئی نہ کوئی نمی کام ہوندا ہے، لیکن اس طرح کے کام ہوئے ہیں کہ میں کل کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں تہاڈے نال گل کرنا پیا۔ اب اندازہ کریں مریم کی تصویروں کے جو ڈبے تھے، ڈبوں کے اوپر جو تبرکات تھے، جو کھانا تھا، جو بانٹا گیا، وہاں پہ ڈبوں پہ مریم کی تصاویر کا سلسلہ تھا اور عجیب قسم کی یزیدیت بھنگڑے ڈال رہی ہے پاکستان میں۔ وہ تو ہم نے دیکھا، وہ تو کچھ بچی کے اندر کچھ چیزوں کی کمی رہ گئی ہے، اور یہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے۔ شہزاد اکبر نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، یہ واقعتاً اس بچی میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں جن کا یہ نتیجہ ہے۔ کبھی وہ پولیس کی یونیفارم پہن لیتی ہے، کبھی وہ فوج کی یونیفارم پہن لیتی ہے، کبھی وہ عورت کچھ کرتی ہے۔ اب ٹوائلٹوں کے باہر بھی ان کی تصاویر ہیں، آٹو کے تھلوں پہ ان کی تصاویر ہیں، گھر میں کہیں محلے میں گزر جائیں ان کی تصاویر ہیں، ہر طرف ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ وہ ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں، شاید ان کا ماڈلنگ کا شوق ہے۔ پھر انہوں نے ایک پیتل کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے۔ مطلب بے شمار ان کے بارے میں باتیں جو تھیں نا وہ تو ہم نے دیکھی، اور محرم میں ہم آ کے پھر ہم نے وہ پیک دیکھی جس پیک پہ انہوں نے کہ جو تبرکات اور کھانے پینے کا جو تھا، چاول کے ڈبے جو تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے تصاویر لگائی۔ جہاں تک اب ہم نے دیکھا یہ تو ہم نے برداشت کیا، جیسا کہ آگے بھی کرن رہے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے دن اور برداشت کریں، کیونکہ برداشت کے علاوہ پاس چارہ کار فی الحال تو نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے کیا، لیکن سر ایک چیز نے میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ سر میں حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ کچھ چیزیں رونما ہوئیں، اور خاص طور پہ یہ جو ویڈیو ہے جس میں کہ یزید جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے، یزید ماتم کر رہا ہے، یزید ماتم کر رہا ہے امام حسین کا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی حسین، امام حسین علیہ السلام جس چیز کے لیے کھڑے ہوئے اس چیز کی ٹوٹل نفی ہے یہ شخص، محسن نقوی نامی شخص ماتم کر رہا ہے۔ اور مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہے جنہوں نے اس کو ساتھ کھڑا کیا۔ یہ ساری حسینی تھے، یہ حسین کے ماننے والے تھے۔ پھر میں نے کلپ دیکھا تو مجھے سمجھ آئی، تھوڑی سی سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں سارا سال جو ہے ایک زندہ یزید کی پرستش کی جاتی ہے، یہ وہ زندہ یزید کی پرستش ہو رہی ہے۔ وہ یزید آصم منیر کی شکل میں بھی زندہ ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ فیصل نصیر کی شکل میں اس کی پرستش ہو رہی ہے، شہباز شریف کی شکل میں بھی ہے، وہ آصف علی زرداری کی شکل میں بھی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں بھی، مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، بے شمار شکلوں میں یزید ہمارے سامنے ہے، اور سارا سال اس کے آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو ہم مرے ہوئے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یزید، زندہ یزید ماتم کر رہا ہے امام حسین کا۔ خدا کی پناہ، یقین کرے لفظ کوئی نہیں۔ میں سوچ کے پاگل ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا، کہاں چل رہا ہے ہمارا معاشرہ، ہم کیوں اتنے منافق ہو چکے ہوئے ہیں، کیوں ہم یہ برداشت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، کیسے کر رہے ہیں سارا کچھ، انبلیویبل ہے۔ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے پتہ لگے کہ یہ ہم میں کون سا ایسا مینوفیکچر فالٹ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ میں نے اپنے تمام فوجی دوستوں کو جو کہ بے گناہ تھے میرے ساتھ، ان کو عمران خان میں یا پی ٹی اے کے مظاہرہ میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ میں نے گفتگو شنید بات چیت اپنی ختم کی ہوئی ہے۔ کیوں ختم کی ہوئی ہے؟ صرف اس لیے ختم کی ہوئی ہے میرے لیے تو بلے بلے ہیں سر، میرے لیے تو مجھے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بڑا چنگا بندہ، میں چاہنا تسی بھی کرو بھاجن، تہاڈی بھی اپنی قبر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میری اپنی قبر ہے۔ آپ نے کسی اور قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنی میں جانا ہے۔ وہاں پہ آپ کے ساتھ آصم منیر نے کھڑے نہیں ہونا، آپ کے شیخ صاحب نے کھڑا نہیں ہونا، میاں صاحب نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے، میں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اس شخصیت کی ایک دوست نے اپنے فیس بک پہ پکچر لگائی محسن نقوی کی، یہ جو یزید ہے پنجاب کا، اس کے تصویر لگائی، اور اس کے نیچے سارے لکھ رہے ہیں واہ واہ جی واہ واہ، ایکسیلنٹ۔ اس کے دوست جو تھے، میرے دوست کے جو دوست تھے،
وہ لکھ رہے تھے، میرے بھی ان میں سے کچھ دوست تھے. تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ آپ اس بندے کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں بھائی جان، آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات ہے. جب تک ہم یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کر پائیں گے، ہم پاکستان کا کیا اپنی آخرت گوا لیں گے. آپ چھوڑ دیں پاکستان کو، آپ چھوڑ دیں عمران خان کو، آپ اپنی عاقبت دیکھیں سر آپ کی دنیا جا رہی ہے، آپ کا دین جا رہا ہے، آپ کی آخرت جا رہی ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ڈٹھائی سے اس محسن نقوی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اس کو ماتم کرنے کی اجازت بھی دے دی. یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ یہ کیوں ہم اس قسم کے ہیں کہ ہماری کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے؟ کیوں لندن کی سڑکیں فلسطین کے لیے بھر جاتی ہیں اور پاکستان کی سڑکیں خالی ہیں؟ کیوں ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ لتر کھانے سے ہی جو ہے نا وہ کوئی ذلت رسوائی سے اور غلامی سے ہی پتہ نہیں کوئی اچھی زندگی ملتی ہے؟ یہاں پہ سارے کے سارے انکلوڈنگ میرے اپنے بچے فلسطین کا فلیگ لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اب اسکولوں میں جاتے ہیں، میرا بیٹا بھی اپنا بیگ لے کے اسکولوں میں جا رہا ہے، اس نے فلسطین کا فلیگ لگایا. کیوں اس کو پرابلم نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیوں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے آپ فلسطین کا؟ کیوں اپنے یزید کی پرستش کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں. اگر آپ کو سمجھ لگے تو پلیز مجھے دیجیے گا. مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے، ہمارے اندر مینوفیکچر فالٹ ہے، ہمارے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے، ہمارے اندر خودداری نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھنے سے ہی میرا کام ہونا ہے، اور چودھری صاحب کو بھی چاہیے کہ اندر ستے پہ نہ، لیکن باہر ڈیرے سے بندے بیٹھے ہیں چار، انہوں چاہ پہ آئی جا رہی ہے اور وہ اسی طرح بیٹھے ہیں. یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے ہمارا ذہنی طور پہ کہ ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ یورپ امریکہ پہنچ چکا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر خودداری ہے، سیلف رسپیکٹ ہے. ہم نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا، اپنے ارد گرد رکھا ہوا، جس سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. ہمارے اندر سیلفنس نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ اگر مجھے میرے ساتھ آگے پیچھے کوئی گھومے گا تو میری کوئی ٹور ہوگی، لیکن یقین کرو مینو آوازاری ہونے لگ پہ ہے. پی آر کی نال بندے لائے نا، کیا آپ یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ ہونے لگا چکر کیا ہوا. یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا ہے یزید کے ناچ کا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا ظالم ترین شخص جس نے پاکستان پہ اللیگل طریقے سے اس نے حکومت کی، جو کہ غیر آئینی طور پہ کیئر ٹیکر کے طور پر آیا تھا اور غیر آئینی طور پہ اپنا دوام اس نے حکومت کو دیا یا دلوایا گیا اس کو. وہ شخص کہ جس نے صبح دن کی روشنی میں یہ کہا کہ ہم گولیاں ماریں گے تو یہ سارا علاقہ خالی ہو جائے گا، رات کو گولیاں ماری. یہ شخص جو ہر الٹے کام میں انوالو ہے، ہر گندے کام میں انوالو ہے، ہر چیز میں پاکستان کی عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے تک میں انوالو تھا. یہ بندہ محسن نقوی یہ ماتم کر رہا ہے. یزید اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، یزید پورے ملک کے اندر دندناتا پھرتا اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا لیول ہے، یہ ہمارا کریکٹر ہے، یہ ہم بن چکے ہوئے ہیں. کچھڑو جی ہوتے ہن کی کرنا ہوتا. آپ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. امام حسین نے صرف اس بات کے لیے اپنی جان دے دی تھی کہ میں نے بیعت نہیں کرنی ایک فاسق شخص کی، بیعت نہیں کرنی، ملوکیت نہیں ہونی، بادشاہت نہیں ہونی یہاں پہ، اور فاسق آدمی کے ساتھ میں نے ہاتھ نہیں ملانا. ان کا ہاتھ ملانے کا مطلب تھا کہ آپ انڈورسمنٹ کر دیتے، آپ انڈورس کر لیتے. وہی کام آج عمران خان کر رہا ہے، وہ ان کو انڈورس نہیں کر رہا، وہ غلط کام کو انڈورس نہیں کر رہا. خدا کے علاوہ اس نے کسی کے آگے نہیں جھکنا. آپ ان کو تقویت نہیں بخش رہا وہ عمران خان، اور آپ نے بھی نہیں بخشنی. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ جو ماتم کر رہے ہیں، کھلا ماتم کر رہے ہیں. شرم نہیں؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں. کیسے جاؤ گے اللہ دے گھر کیے گا شعر پنجابی دا اردو کا غالب کا شعر ہے، تو شرم تم کو آتی نہیں غالب؟ تم کو تو بالکل شرم نہیں آتی، ماتم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، آپ کو دکھ نہیں ہوتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. دس از ویری انفارچونیٹ، یقین کریں بہت انفارچونیٹ ہے. میں الگ سے، یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی میں، بیٹھے میں نہیں یہاں پہ بات کی، میں الگ سے بات کروں گا. ہم جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ تکلیف کا شکار ہیں. اس میں ایک جو کمی وہ ہمیں یہ ہے، ہمیں خوش کرنا ہے، ہمیں آسے پاسے لوگوں کو خوش کرنا ہے. چودھری صاحب ناراض ہوں، فلان یار، اللہ کو نہیں کو بندہ دیکھ رہا کہ اللہ راض ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے کوئی انتخاب کر لیں، تو اس کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، باقی سارے دوسرے راضی کرنے لگے ہیں.
میں ایک بات بار بار کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا اور آگے بار بار کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس سکسیس کے اس دنیا کے بعد آخرت میں جاتے وقت ہمارے پاس 3 چیزیں اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں، نہ کار، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ ڈگری، 3 چیزیں بتائیں گے۔ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، صبر سے کام لو، اور اچھائی اور برائی میں فرق کرو۔ یہ 3 چیزیں بڑا سمپل کرتا ہے نا، اور یہ سارے کام عمران خان کر رہے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی بہتر کرے گا، رازق اللہ ہی ہے، جھکنا اللہ کے ہی آگے ہے، یہ ہے اللہ کی رسی مضبوطی سے اس کو تھامنا۔ اور کتنے صبر سے جیل کاٹ رہا ہے، صبر سے برداشت کر رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے، لیکن نئی راستہ اختیار کر رہا، کوئی نیگیٹو نئی غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، صرف اور صرف صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اچھائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ سچ۔ سچ کیا ہے؟ اللہ، الحق ہے، الحق اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحق۔ الحق اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، اس کا الٹیمیٹ ٹروتھ، سچ۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت آپ کی، یہ دنیا آپ کی، عزت آپ کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔